اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قال الله عز وجل في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ امام خطیب مسجد حاضہ مدت فیوزہ، صدر انتظامی کمیٹی جناب عبدالرب صاحب، مصلیان کرام، نوجوانان محلہ اور پس پردہ تشریف فرمائے ہماری مائیں اور بہنیں، اولاً میں تمامی حضرات کی خدمت میں رمضان کریم اور پھر آخری عشرے کی اس تاخرات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پھر سے ایک موقع عطا فرمایا، رمضان کریم ہم کو عطا فرمائے۔ گزشتہ رمضان میں کئی ساتھی ہمارے ساتھ تھے، رشتہ دار تھے جو اب ہمارے ساتھ نہیں، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، مگر اللہ نے ہم گناہگاروں کو ایک اور توبہ کا موقع عنایت فرمایا، ایک اور رمضان شریف ہم کو عطا ہوئے، اور 5 تاخراتوں میں سے ہم تیسری تاخرات میں آج ہم یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرمائے، سننے اور سنانے کو قبول فرمائے، اور رمضان کے فیضات اور برکات اور رمضان کے مقبولین اور رمضان کے مغفورین اور معجورین میں اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ شامل فرمایا اپنے فضل سے، صدقے کے فضل میں۔ معزز سامعین، سورہ آل عمران کی ایک آیت شریفہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی، جس میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دوڑو 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 دوڑو، جلدی کرو جلدی کرو۔ کدھر؟ کس کی طرف؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو دوڑو، جلدی جلدی آؤ جلدی آؤ۔ وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے،
اس جنت کی طلب میں، اس کی جستجو میں دوڑو دوڑو دوڑو۔ کیوں؟ زندگی بہت کم ہے، زندگی بہت کم ہے، عمر بہت چھوٹی ہے۔ آنے والی لافانی دنیا کے، آنے والی لافانی آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی عمر بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ یہاں مرنے کی پابندی ہے اور وہاں جینے کی پابندی ہے۔ یہاں موت کو آنا ہی آنا ہے اور وہاں پر زندگی کو جینا ہی جینا ہے۔ تو عقل مند کون ہے، انٹیلیجنٹ کون ہے، جو دائمی جو حیات ہے، جو آخرت میں مومنوں کو ملنے والی ہے، اس آرام دہ زندگی کے لیے جس میں نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی مشقت ہے، نہ کوئی ریاضت ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون وفواکہ مما یشتہون۔ جی متقی لوگ تو باغات میں، چشموں میں ہوں گے، ان کے لیے ہمہ قسم کے میوے ہوں گے۔ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ ہرے سبز رنگ کے پتلے اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنائے گا، سونے کے کنگن پہنائیں گے، ہر قسم کی نعمتیں ان کے لیے مہیا ہوں گی، دل بہلانے کے لیے حوریں ہوں گی۔ جی کیا وہ مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون وفواکہ مما یشتہون۔ کہا جائے گا کہ کلوا واشربوا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین، کہ تم میرے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو روک کے رکھے۔ تو آج تم جو اچھے اعمال دنیا میں کرتے تھے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، کیا ہی اچھا بدلہ ہے محسنین کا۔ اور پھر سورہ مرسلات کی یہ بھی آیت سن لیجئے کہ کافروں سے، مجرموں سے کہا جا رہا ہے، مکے کے جو شریف تھے، مشرکین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے تیار نہیں تھے اور آپ کا انکار کر رہے تھے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کلوا وتمتعوا، کھاؤ کھاؤ، انٹرٹین کرو، ناچو گاؤ، انکم مجرمون، تم تو مجرم لوگ ہیں، تم تو مجرمین ہیں۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون واذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھکو، اللہ کے سامنے، رب کے سامنے جھکو اور اس نبی مکرم کی دعوت پر لبیک کہو، اپنے آپ کو حوالے کر دو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ جس دن کا تم انکار کر رہے تھے یہ وہی دن ہے۔ قیامت کا دن کب آتی ہے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کفار بار بار پوچھتے تھے اے نبی، جس دن کے آپ بارے میں ہم کو ڈرا رہے ہیں وہ دن آئے گا کب؟ کوئی دن بھی نہیں آئے گا، ہمارے آبا و اجداد مر کے مٹی ہو گئے، تو پھر ان کو اٹھا کے لاؤ نا۔ یہ قیامت جس کے بارے میں آپ ہم کو ڈرا رہے ہیں وہ دن لے کر آؤ نا۔ بار بار یہ آیت ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور جب دن آئے گا نا قیامت کا، تو ایک لمحہ نہ کوئی پیچھے ہٹتا، نہ کوئی لمحہ آگے، دفعتاً وہ قیامت آ جائے گی۔ اور اس دن مجرمین سے کہا جائے گا لو یہی وہ دن ہے جس کا تم انکار کر رہے تھے، یہ وہی دن ہے جس کا تم انکار کر رہے تھے۔ معزز سامعین، اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا بے پایا احسان ہے، احسانات ہے
کہ اس اللہ نے ہم کو اپنے حبیب پاک کی امت میں ہم کو پیدا فرما کر تمام امتوں کے اوپر ہم کو فضل عطا فرمائی. ہمارا نبی تمام انبیاء کا سردار، تو یقیناً ان کی امت بھی تمام امتوں کی سردار. آپ کا مقام کیا ہے سمجھو. وسط امت آپ ہے، خیر امت آپ ہے. آپ کی گواہیوں پر دوسری امتوں کے قیامت کے دن فیصلے ہوں گے آپ کی گواہی پر. تو اس لیے آپ کا اسٹیٹس بہت بڑا ہے، اپنے مقام کو سمجھو. اور آپ کے صدقے کے فعل میں ہم کو رمضان جیسا مہینہ عطا ہوا، اور پھر رمضان میں پھر ہم کو شب قدر جیسی مقدس متبرک رات عطا ہوئی جو پچھلے امتوں کو عطا نہیں ہوئی تھی. اس رات کے بارے میں احادیث میں بکثرت روایتیں موجود ہے. ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنو اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر فرما رہے تھے جو 1000 مہینے تک ہتھیار نہیں نکالا اور جہاد میں لگا رہا. 1000 مہینے اللہ کے راستے میں مجاہد بن کے رہا اور اپنے ہتھیار نہیں نکالا، ہتھیار باندھے ہوا تھا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم ہماری تو عمریں بہت کم ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اکثر اعمار امتی بین 60 و 70 عاما. مجھے میری امت کی عمریں بتائی گئی ہیں، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں بس. تو بھلے وہ جو مجاہد ہے اس کے برابر ہم کیسے ہو سکتے. اور ایک روایت ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کا نام شمعون، جو بڑا عابد، بڑا ہی متقی پرہیزگار تھا. کئی سال عبادت میں گزار دیا. اس کا بھی ذکر حدیث میں، اس کا بھی ذکر ہے. بہرحال 2 روایتیں، ایک تو حضرت شمعون کا ذکر ہے یا پھر وہ مجاہد کا. یہ روایت، دونوں روایتیں جب صحابہ کے سامنے پیش ہوئی تو صحابہ عرض کیے ہمارا تو معاملہ بالکل مختلف ہے، ہماری عمریں بہت چھوٹی ہے، ہم کیسا وہ عابد شمعون یا مجاہد کے برابر ہم کیسے ہو سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم متفکر ہوئے اور اپنے صحابہ کے بارے میں یقیناً آپ کو بھی اس کا احساس ہوا. تو رب تعالیٰ نے جا جبرائیل میرے حبیب کو یہ خوشخبری دے دو کہ میں ان کی امت کے لیے ایک ایسی رات دیتا ہوں کہ جس میں اگر وہ ان کا امتی عبادت میں وہ رات گزار دے گا تو اس کو 1000 راتوں سے بہتر عبادت کا میں ثواب عطا کروں گا. چنانچہ وہ جبرائیل السلام وہ سورہ لے کے اترے جس کا نام ہے سورہ قدر. انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کیا اس مقدس کتاب کو فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں، قدر والی رات میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، بطور استفہام آپ ہی اللہ تعالیٰ پوچھ رہا پتہ ہے اے نبی مکرم کہ پتہ ہے آپ کو کہ کیسی رات ہے وہ؟ پھر خود جواب دے رہے ہیں لیلۃ القدر، قدر والی رات خیر من 1000 شہر، کہ اس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے ہوتے ہیں 84 سال کے تقریباً. یہاں 1000 مہینے کے برابر کا ذکر نہیں ہے قرآن میں. یہی تو سمجھنے کی چیز ہے. خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر. کتنی بہتر؟ ہزاروں مہینے، مطلب ہزاروں مہینوں کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا.
لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ تنزل الملائکۃ والروح، کہ فرشتے حضرت جبرائیل کی قیادت میں زمین پہ اترتے ہیں. وہ جبرائیل جو صرف انبیاء کے پاس جاتا، وہ مقدس فرشتہ جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، اس کا کام صرف اور صرف وحی لانا ہے. اور جاتا کس کے پاس؟ وہ صرف انبیاء کے پاس. مگر سرکار دو عالم کے صدقے و طفیل میں یہ امت کا یہ اعزاز ہے کہ جبرائیل ہمارے پاس ہمارے لیے آتے. قدر والی رات میں فرشتے حضرت جبرائیل کی قیادت میں اترتے اور وہ لوگ جو عبادت میں مصروف ہیں ان کو سلام کرتے اور اللہ کے مقربین سے مصافحہ بھی کرتے. مصافحہ ہر ایک سے نہیں کرتے. سلام تو ہر ایک کو آتا، سلام تو ہر ایک کو کرتے فرشتے اور جبرائیل، مگر مصافحہ کس سے کرتے؟ جو اللہ کے مقربین ہیں، جو اعلیٰ درجے کے تقوی پر فائز ہیں، ان سے مصافحہ بھی کرتے. اس کی علامت بتائی گئی ہے کہ حضرت جبرائیل جن سے مصافحہ کرتے، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے جسم میں کپکپی، اچانک ایک قسم کی کیفیت آ جاتی، تبدیلی ہوتی مزاج میں، اور فرحت دل میں محسوس ہوتی. تو یہ علامت ہے جبرائیل السلام کے یا فرشتوں کے مصافحہ کرنے کی. تو وہ رات جس میں جبرائیل السلام کروڑوں فرشتوں کو لے کے اترتے اور سب کو سلام کرتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں کروڑوں فرشتے اترتے جبرائیل کے ساتھ. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے اٹھتے تھے. من کل امر، اور یہ وہ رات ہے کہ ہم تمام کے آنے والے سال کے فیصلے لے کے اترتے فرشتے. آنے والے سال کے، رزق کے، عمر کے، اولاد کے، خوشحالی کے تمام فیصلوں، تمام باتوں کا فیصلہ آج رات میں کر دے کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہوں. اور یہ رات کی برکتیں، یہ رات کی رحمتیں عبادت کرنے والوں پر اترتے رہتی ہے. کب تک؟ سلامتی والی رات ہے، سلام ہوتا ہے، سلام پہنچتا ہے عبادت گزاروں کو. کب تک؟ یہ سلسلہ فرشتوں کے سلام کا، وہ سلامتی کا، نزول رحمت کا، باران رحمت کا کب تک؟ ہی حتی مطلع الفجر، فجر کی نماز تک، فجر کے طلوع ہونے تک، صبح صادق تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. پوری دنیا میں زمین کے چپے چپے میں فرشتے پھیل جاتے ہیں اور عبادت کرنے والوں کو سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں. ہی حتی مطلع الفجر، جیسے ہی فجر کا وقت آیا فرشتے اوپر چلے آتے. تو معزز سامعین کرام، یہ وہ رات ہے کہ جس میں کوئی شخص ایمان اور یقین کے ساتھ کھڑا رہا، چاہے وہ تلاوت میں ہو، چاہے وہ نماز میں ہو، چاہے وہ استغفار میں ہو، چاہے وہ درود شریف پڑھنے میں ہو. جو شخص اس رات میں اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھا تو حدیث شریف میں ہے اس کے سارے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو شخص اس رات میں ایمان اور یقین کے ساتھ اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھا تو اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے. مگر گناہ کبیرہ کا جو عادی ہے وہ معاف نہیں ہوتا.
مگر وہ بھی اگر شخص آج توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت کر دیتے۔ گناہ کبیرہ میں کون؟ مشرک، زانی، جادوگر، شرابی، ماں باپ کا نافرمان، نجومیوں کے پاس جانے والا، مشرک، عقیدے رکھنے والا، ایسوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ مگر آج وہ بھی شخص اگر توبہ کر لے تو سچے دل سے اللہ تعالیٰ، اگر وہ توبہ کر لیا تو پھر گناہوں سے ایسا پاک، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسا پاک ہوتا گناہوں سے جیسا کہ گناہ وہ کیا ہی نہیں۔ بلکہ سورہ فرقان کی وہ آیت بھی کیا بشارت ہے، کیا خوشخبری ہے، یبدل اللہ سیئات حسنات، کہ اللہ تعالیٰ کافر کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کافر اگر ایمان ڈالے تو زمانے کفر کے سارے گناہ معاف، بلکہ ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا نیکیوں میں، بدل دیتا ہے نیکیوں میں۔ جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو غلامان مصطفیٰ اگر سچی توبہ کر لیں گے تو پھر ان کے بھی سارے گناہ نہ صرف معاف ہوں گے بلکہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو، جب کافروں کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر غلامان مصطفیٰ کے بھی سارے گناہ بدل جائیں گے نیکیوں میں، بشرطے کہ وہ گناہ پھر نہ کرنے کا عہد کرنا اور عزم کرنا، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ایک نیا انقلاب آئے گا، سارے گناہ بدل جائیں گے نیکیوں میں۔ مگر شرط یہ ہے کہ موت کا غرارہ لگنے سے پہلے یہ کام ہو جائے۔ یقبل اللہ توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ ہر بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، کب تک؟ موت کا غرارہ لگنے سے پہلے تک۔ موت کا غرارہ، موت سکرات تکنے سے پہلے تک میرے لیے اور آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور آج کی رات، جو آج کی شب قدر کی تلاش میں ہم بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے امام شافعی کے نزدیک، امام شافعی اور ان کے تلامذہ کے نزدیک 21 اور 23 شب قدر ہے، ان کے نزدیک 21 اور 23 شب قدر مانتے ہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھیے کہ حضرت ابی بن کعب قسم کھا کے فرماتے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ شب قدر 27ویں رات ہے، شب قدر 27ویں رات ہے۔ یقیناً مفسرین کی بھی اور علماء کی، صوفیہ کرام کی بھی ایک جماعت ایک بطور ثبوت ایک فارمولہ پیش کرتی ہے کہ سورہ قدر میں خود ایک اشارہ ہے کہ یہ 27ویں رات ہے۔ لیلۃ القدر کا جو کلمہ ہے 3 مرتبہ ریپیٹ ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3 مرتبہ آیا دیکھو آپ، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر۔ پھر مفسرین نے کہا کہ لیلۃ القدر کے جو حروف ہیں وہ ہے 9، لام، یا، لام، تا، الف، لام، قاف، دال، را، گنو، یہ 9 ہے۔ اور یہ 9 حروف والا کلمہ 3 مرتبہ آیا، 9 کو ضرب دیا 3 سے تو ہوتے 27، بولے 27ویں شب ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے، 27ویں اگر شب ہے تو وہ تو مل ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، مگر اس کی تلاش میں آپ کیا کریں، 21 کی بھی جگہ، 23 کی بھی جگہ آج، پھر آپ کا 27 کے تو ہونے والے ہیں، پھر 29 کی بھی آپ جگہ، یعنی 21 کی بھی جگہ، 23 کی بھی جگہ، 25 کی بھی جگہ، 27 کی جگہ، 29 کی جگہ، تو کیا ہوگا؟ شب قدر تو ان 5 راتوں میں ایک رات تو ہے، حدیث میں ہے کہ تم کو شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے ان 5 راتوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں وہ بھی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو ہم 21، 23، 25، 27 اور 29 میں ہم تلاش کرتے ہیں، تو ایک تو شب قدر مل ہی جائے گی۔ اور جو حضرات معتکف حضرات ہیں، میں تو ان کو ایڈوانس میں مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ طاق اور جفت کا چھوڑو جھگڑا، طاق ہے جفت ہے، جب اعتکاف میں بڑھ گئے آخری عشرے میں تو شب قدر کا ملنا یقینی ہے۔ بعض تو چیخ چیخے کہہ رہے ہیں نہیں وہ طاق رات اور جفت رہے، وہ آخری عشرے میں وہ طاق اور جفت
ٹھیک ہے بھی معتکف حضرات کو طاق سے تعلق ہے، جس سے تعلق ہے، وہ تو دربار میں رب کے دربار میں آ کے پڑ گئے، اب قبول کرو یا نہ قبول کرو، میں تو آپ کے در پہ آ کے پڑا ہوں، میں لے کے ہی جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا، خالی ہاتھ میں جاؤں گا نہیں، جیسا بھی ہو قبول کر لو، میں آپ کے در پہ دنیا چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے میں آپ کے در پر پڑا ہوں، فقیر ہوں، غنی کے دربار پڑا ہوا ہوں۔ تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ خائب اور نامراد نہیں بھیجتے۔ معتکفین تو انشاءاللہ شب قدر کے پانے والوں میں ہے، ہم کو چاہیے کہ ان سے دعائیں کرائیں، ان کی قدر کریں، ان کی تکریم کریں، کہ سب چھوڑ چھاڑ کے وہ تبتلہ تبتیلا کی تفسیر میں سب چھوڑ کے رب کی طرف متوجہ ہیں۔ تو اسی لیے معتکف کا بڑا جو مقام ہے، معتکفین کی شان میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کیا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اے ابراہیم و اسماعیل، تم دونوں میرے گھر کو خوب پاک صاف رکھو، کیونکہ یہاں طواف کرنے والے آئیں گے، یہاں اعتکاف کرنے والے آئیں گے، یہاں نماز پڑھنے والے آئیں گے، لہٰذا ان کو ہر قسم کا آرام پہنچنا چاہیے، لہٰذا تم میرے گھر کو خوب پاک صاف رکھو۔ کیا احترام ہے طواف کرنے والوں کا اور اعتکاف کرنے والوں کا، کتنا بڑا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو رہا ہے، میرے دو خلیل و ذبی، تم دونوں میرے گھر کو خوب پاک رکھو، کیونکہ یہاں پر اعتکاف کرنے والے آئیں گے، یہاں پر جو اعتکاف کے ساتھ طواف کرنے والے بھی آئیں گے اور نماز پڑھنے والے بھی آئیں گے۔ تو جو حکم کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والوں نے جس گھر کو پاک و صاف خوب پاک رکھا تھا، آپ کی اطلاع کے لیے ہر مسجد کا تعلق کعبے سے ہے۔ یہ مسجد یا کوئی مسجد قیامت کے دن تمام مساجد خانہ کعبہ میں جمع ہو جائیں گے۔ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ اتنا وسیع ہو جائیں گا کہ ساری دنیا کی مسجدیں ایک پوری جمع ہو جائیں گی۔ تو کیا مطلب ہوا کہ کمیٹی کے جو افراد، نوجوانان محلہ جو مسجد کی آبادی میں لگے ہوئے ہیں، وہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کا کام کر رہے ہیں۔ جو کام حضرت ابراہیم اور اسماعیل السلام کی ہے، اگر آپ بھی اگر کسی مسجد میں خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تزئین میں لگے ہوئے ہیں، آبادی میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کا مقام بھی کیا ہے؟ ہاں سمجھ جاؤ۔ تو اسی لیے ہر مسجد کو خوب پاک صاف رکھو، یہ انبیاء والا کام ہے۔ تو وہ خوش نصیب ہے وہ حضرات جو مسجد کی آبادی میں، اس کی تزئین میں، اس کی تطہیر میں اور اس کی آبادی میں لگے ہوئے ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ معتکفین حضرات کو تو شب قدر انشاءاللہ تعالی مل ہی جائیں گی، مگر وہ لوگ جو اعتکاف کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، ایک دن کا اعتکاف بھی اگر کوئی بیٹھا تو خندق 3 خندق دور دوزخ سے، اور ایک خندق کی مسافت ہزاروں کلومیٹر ہے، ایک دن کا اعتکاف۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اعتکاف۔ آخری یعنی جس سال آپ اس تشریف جانے والے ہیں اس دنیا سے، تو آخری رمضان میں آپ نے 2 رمضان یعنی 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور امہات المومنین کو بھی آپ نے تاکید فرماتے تھے۔ جب آخری عشرہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کو بھی حکم دیتے کہ بھئی پہلے سے زیادہ عبادت کریں اور اعتکاف کریں۔ چنانچہ امہات المومنین بھی اعتکاف کا اہتمام کرتی تھی، اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد امہات المومنین اس سنت کو جاری رکھی ہوئی تھی۔ تو میرا مطلب بولنا کیا ہے کہ ہماری بہنیں بھی اپنے گھر میں اعتکاف کا اہتمام کرنا امہات المومنین کی سنت ہے۔ وہ گھر جس میں ہماری بہنیں نماز پڑھتی ہیں، ہر گھر میں ایک کمرہ، ایک جگہ ایسی ہونا جو نماز کے لیے، قرآن کے لیے مخصوص ہونا۔ ہاں وہ گھر برکت والا ہے جس میں دیکھا مدرس میں ایک خاتون تھے جو حیدرآباد کی تھی، بیچارے حیدرآباد کے تھے، وہ ان کی شادی مدرس میں بھی وہیں گئے، تو دعوت دی ایک مرتبہ، تو ہم گئے
تو دیکھے کہ ایک کمرہ الگ ہے، تو علم صاحب یہ کمرہ ہے، دیکھیے ہم یہاں نماز پڑھتے، تلاوت کرتے، ذکر بہا، تو ان کے پیلس میں ایک کمرہ الگ تھا جو عبادت کے لیے رکھتا. اور ہر گھر میں ہماری مائیں، ہماری بہنوں کو چاہیے کہ جہاں چاہے نماز، کبھی آنگن میں، کبھی دہلان میں، کبھی یہاں نہیں پڑھنا، بلکہ نماز کے لیے جگہ کا مختص کرنا، وہی نماز پڑھنا اور اس کو پاک رکھنا، اور وہیں پر اعتکاف کرنا. اعتکاف بھی وہیں پڑھنا جہاں پر ہم نماز پڑھتے تھے. تو عرض کرنا یہ ہے کہ رمضان جیسا مہینہ ہم کو ملا ہے، اس کی ایک ایک لمحے کی ہم کو چاہیے کہ قدر کریں. 3 راتیں تو گزر ہی، تیسری رات اب چل رہی ہے، 2 راتیں اور بچ گئے، 27 اور 29. اس کے بعد پھر شب قدر بھی چلے جائیں گی، رمضان بھی چلے جائیں گے، اور پتہ نہیں آنے والے سال ہم کو رمضان ملے نہ ملے. اسی لیے ایک ایک لمحے کی قدر کرتے رہیے. اور یہ جو اہتمام ہے ماشاءاللہ، یہ جو مسجد ہے، یہاں پر آنے کے لیے میں بہت مسرت، مجھے خوشی ہوتی، کیونکہ حیدرآباد اور سکندرآباد کا یہ میڈیم پوائنٹ ہے، سینٹر پوائنٹ ہے، جو ملاتا حیدرآباد کے عالموں کو، حیدرآباد کے علماء کو، اور سکندرآباد کے لوگوں کو ملاتا. یہ مرکز ہے، تو اسی لیے اس کی حیثیت مرکزی ہے. اور ماشاءاللہ مسلیاں بھی ماشاءاللہ ذوق و شوق سے بیٹھتے ہیں. تھوڑی دیر ہوتی میرے آنے میں، مگر آپ کو زیادہ ثواب ملتا. جاتے کہاں؟ تاخرات ہے، بیٹھو مسجد میں. ارے معتکف حضرات تو 20 بچوں چھوڑ کے آنا، تو آپ تھوڑے دن کے لیے، تھوڑے گھنٹوں کے لیے اگر آپ بیٹھے تو آپ کے لیے نیکی کا باعث ہے. قدر والی رات کی قدر ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ تمہیدی کلمات تھے. اگر آپ اجازت دیے تو پھر میں اپنا بیان شروع کرتا ہوں. یہ تمہیدی گفتگو تھی. جی، سورہ قدر، قدر کے 3 معنی ہیں ڈکشنری میں. قدر کے 3 معنی ہیں، اور تینوں معنی آج کی یعنی قدر والی رات پہ اس کا اطلاق ہوتا. نمبر 1، قدر کے معنی تکریم، تعظیم، قدر و منزلت والی رات. قدر کے معنی تکریم، تعظیم، احترام، یہ معنی ہیں، یہ سب کو معلوم ہے. دوسرے معنی کیا ہے؟ قدر کے معنی تنگی. تنگی کس بات کی تنگی بھائی؟ تنگی کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے کروڑوں کی تعداد میں اترنے کی وجہ سے زمین ان کے لیے تنگ ہوتی، اور پنجوں پہ چلتے فرشتے اتنے اترتے یہ زمین بسنے ہوتی ان کے لیے. تو یہ قدر والی رات ہے، تنگی والی رات ہے، فرشتوں کے لیے اترنے کے لیے جگہ بسنے ہوتی تو پنجوں پہ چلتے. تو اسی لیے اس کے معنی قدر کے معنی یہ تنگی کے معنی. اور ایک معنی کیا ہے؟ قدر کے معنی ڈیسیشن، ریزولوشن، فیصلے والی رات. فیصلے والی رات. کون سے فیصلے؟ آپ کے بارے میں آئندہ سال کیا ہوگا اس کا فیصلہ آج ہوتا اللہ تعالیٰ. تو اسی لیے قدر کے معنی فیصلے کی رات، تنگی کی رات، فرشتوں کے لیے تنگ ہوتی، اور تقریم کی بات، احترام والی رات کہ اللہ تعالیٰ قدر والی رات میں قدر و منزلت والے نبی پر اور قدر والی امت پر، محترم امت پر یہ قرآن نازل کیا. تو جس رات میں یہ قرآن کا نزول ہوا، زمین پہ نہیں آیا. قرآن سنیے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا زمین پہ، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آیا. شب قدر میں قرآن نیچے نہیں آیا آپ کی اطلاع کے لیے، نہیں نیچے نہیں آیا. پھر نیچے کب آیا؟ ربیع الاول میں آیا. پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی کی قدر میں نہیں اتری آپ کی اطلاع کے لیے. قدر میں ہوا کیا؟ پھر قدر میں قرآن مجید لوح محفوظ سے اتار دیا گیا آسمان دنیا پر، وہ رات ہے یہ. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ پورا قرآن نازل کیا. اور پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ رمضان میں نہیں آئی، رمضان میں نہیں آئی، اور ربیع الاول میں آئی.
اسی لیے صحابہ عرض کے سرکار آپ پیر کو روزہ رہتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہی کے دن میری ولادت ہوئی اور آج ہی کے دن مجھے وحی نازل ہوئی. پیر کا دن تھا، دوشنبے کا دن تھا. وہ پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک الذی. کبھی غور کرے کیا لاجک ہے؟ پہلے سورہ علق ہے، پھر اس کے لگ کے سورہ قدر ہے. رابطہ دیکھیے آپ، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد یہ سورہ ہے سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو وہ قرآن جو لوح محفوظ سے اتر کر اللہ تعالیٰ اس کو رکھا آسمان دنیا پہ، تو اس کی وہ جو رات ہے 1000 راتوں سے بہتر ہے. پھر اب وہ امت جب اس قرآن پر عمل کرے گی تو پھر اس امت کی شان و شوکت کا کیا حال ہوگا؟ خالی اترا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ تو وہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے. اور اسی طرف اشارہ بھی ہے سورہ یونس میں کہ کیا تم لوگ خوش نصیب ہے، کیا تمہارا مقام ہے. آہا، پوری قرآن میں اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں فرما جشن مناؤ، خوشی مناؤ، کہیں بھی نہیں فرما. مگر جب قرآن اور صاحب قرآن تشریف لائے تو رب فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کہ قرآن اور صاحب قرآن جو آئے ان کو چاہیے کہ اس کی خوشی میں جشن منائے. یہ جشن، یہ خوشی منانا، دنیا کی ساری نعمتیں، سارے خوشیاں ایک طرف، اور قرآن اور صاحب قرآن کی آمد کی خوشی منانا ایک طرف. تو اس رات کی یہ اہمیت ہے کہ رب تعالیٰ خود فرمایا کہ قرآن کے نزول کا جشن مناؤ، قرآن کے نزول کا تم جشن مناؤ، کیونکہ یہ کتاب تمہاری زندگی میں انقلاب برپا کرنے والی ہے، تمہاری دین اور دنیا سنوارنے والی کتاب ہے، تم کو یہ تخت و تاج دلانے والی کتاب ہے. رفتوں کو ترقیوں کو، چاہے وہ روحانی ہو کہ جسمانی، دنیاوی ہو کہ اخروی، اس کی ضمانت قرآن میں ہے. یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو قوموں کو اٹھاتی بھی ہے، قوموں کو گراتی بھی ہے. رافعۃ و خافضۃ، یہ قرآن قوموں کو بلند بھی کرتی ہے اور اس کو چھیڑنے والوں کو، اس کو چھوڑنے والوں کو، اس پر عمل نہ کرنے والوں کو یہ قرآن گراتی بھی ہے. معزز سامعین، سن لیجئے، جس شفیع امت کی شفاعت کی ہم امید کر رہے ہیں اور امید ہے بھی، اگر وہی شفیع امت قرآن میں آیا ہے کہ وہی شفیع امت قیامت کے دن اگر ہمارے اور آپ کے خلاف مقدمہ دائر کرے تو آپ کا ہمارا کیا حال ہوگا؟ قال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کہ جب شفیع امت خود کہیں گے کہ میری امت نے، میری قوم نے اس قرآن کے ساتھ بہت غلط سلوک کیا، کبھی پڑھتے نہیں تھے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، نہ اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، اس قرآن کو پسفٹ ڈال دیے، اس قرآن کے اوپر توجہ نہیں دیے، نہ سیکھے نہ سکھائے. اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، یہ اس قرآن کو پسفٹ ڈال دیے تھے. تو کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے. اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ قرآن کو نہ سمجھنے کی کوشش کرنا، قرآن کو
سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کو پہلے تجوید سے سیکھنا پہلا اسٹیپ ہے، اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کرنا دوسرا اسٹیپ ہے، اس پر عمل کرنا تیسرا اسٹیپ ہے، اور دوسروں تک پہنچانا چوتھا اسٹیپ ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہ تجوید سے قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیسا تھا یہ رمضان میں ہم ماشاءاللہ قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کیوں؟ شیاطین کو جکڑ دیا گیا، تو اب ہمارے لیے قرآن پڑھنا آسان ہوگا، ورنہ شیطان ہمیشہ قرآن کی تلاوت میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں رکاوٹ ڈالتا تھا، مگر سرکش شیاطین جکڑ دیے گئے تو اب ہم کو قرآن ہم سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، شبینے پڑھ رہے ہیں، 3 روزہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن سمجھنے کے لیے آیا، قرآن عمل کرنے کے لیے آیا۔ سن لیجئے، میں اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں کہ تم شبینے جو پڑھ رہے ہیں نا، جس وقت تم منشأ قرآن، جس وقت تم منشأ رسول سمجھ جائیں گے نا تو شبینے چھوڑ دیں گے۔ تم قرآن کو سمجھانا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھانا، اس پر عمل کرنا، یہ نزول قرآن کا منشا ہے۔ یہ منشا قرآن یہ ہے کہ اس کو سمجھے اور سمجھائے، دوسروں تک پہنچائے۔ یہ صدی قرآن کی صدی ہے، پورے لوگ مخالفین بھی چپکے چپکے سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ہر مذہب کا آدمی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا کہ یہ کیا ہے۔ معصوم بچے شہادت کا جشن منا رہے ہیں، مائیں جو اپنے بچوں کو کھو دیے کسی قسم کا غم نہیں ہے، شہادت کے پانے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ بولے کیا ہے یہ موت کیا ہے؟ موت کا جشن منا رہے ہیں، شہادت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، کیا ہے؟ اس شہادت کے جذبے کو دیکھ کر غزہ میں کئی نوجوان، عورتیں، مرد اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں کہ یہ آخر فلسفہ کیا ہے، یہ موت کا فلسفہ کیا ہے۔ قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ صرف پڑھنے پہ اکتفا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن کو پڑھنا تو دور کی بات ہے، اس کا دیکھنا بھی، جب ثواب کی بات آئی تو پڑھنا تو دور کی بات ہے، ثواب بھی، دیکھنا بھی ثواب ہے۔ قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے، مگر خالی دیکھنا، خالی پڑھنا یہ مقصد ہے کیا؟ نہیں۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ افلا يتدبر القرآن ام على قلوب اقفالها۔ یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہ کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ تو قرآن کہہ رہا۔ تو دوستو، قرآن کو تجوید سے پہلے پڑھو، پھر اس کے مفاہیم کو، اس کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دیکھو تمہارے پاس اگر کسی دوست کا خط آیا تو آپ، خط وہ زبان میں آپ کی نہیں ہے، کسی اور زبان میں ہے، تو جب تک کہ اس خط کو نہیں پڑھیں گے آپ نہ کھانا کھائیں گے، نہ آپ سوئیں گے، بلکہ کوشش کریں گے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، اس کو تلاش کریں گے جو اس زبان کو جانتا ہے۔ اللہ کا پیغام آیا، اللہ کا خط آیا، آپ کو مخاطب کر رہا ہے، اور آپ کو پرواہی نہیں، آپ کو پرواہی۔ تو کوشش کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کی یہ رات ہے، قرآن نزول قرآن کی رات ہے۔ 1000 مہینے عبادت کا ثواب کیوں ملا؟ کون سی رات ہے؟ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آیا۔ اب وہ قرآن کو جب ہم پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے تو کیا مقام ہوگا؟ تو قوموں کی ترقی کا راز قرآن کے سمجھنے میں۔ دوستو سن لو، قرآن سے غفلت مت برتو،
مساجد میں اہتمام کرو۔ میری گزارش ہے کہ مسجد میں کم سے کم ہر مصلی کو 20 سورے ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ کم سے کم سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ وہ صورتیں جو نمازوں میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کو اگر سمجھیں گے تو زندگی میں انقلاب آئے گا اور آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے مدارس میں شعبہ حفظ کا کیوں مدرسہ ہو، وہاں بھی قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں، درس قرآن کا اہتمام کریں۔ مجھے یقین ہے کہ اس مسجد میں درس قرآن ہوتا ہوگا ہر اتوار کو، ہفتے میں 1 دن۔ میں تو یہ کوشش کرتا ہوں معلوم کہ فجر کی نماز میں جو امام صاحب پڑھتے، یہ عاجز کوشش کرتا، امام صاحب جو بھی صورتیں تلاوت کرتے میں اسی وقت بیٹھ کے سلام پھیرتے ذکر کرتے، وہ جو آیتیں تلاوت کی گئی میں اس کی ترجمہ و تفسیر کرتا ہوں روزانہ۔ پتہ نہیں یہ نظام کہیں ہے یا نہیں ہے، نہیں معلوم، مگر یہ عاجز تو اپنی مسجد میں رکھا ہوا ہے کہ امام صاحب کو ہم بولتے ہیں کہ یہ پڑھو وہ مت پڑھو، نہیں پڑھتے۔ امام صاحب جو پڑھتے ہم اس کا خلاصہ پیش کرتے کہ امام صاحب کی یہ جو تلاوت کی آیتیں کوئی یہ سورہ پڑھا، اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا تھیم یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ صرف 15 منٹ۔ کاش اگر یہ کوشش اگر ہر مسجد میں ہو جائے تو پھر زندگی میں انقلاب آ۔ رمضان کہ ہم بندے نہیں ہیں، ہم بندے ہیں رحمان کے۔ رمضان آئے اس واسطے کہ ہم کو رمضان رحمان سے ملا دے۔ رمضان اب جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر مسجدیں خالی ہو جائیں گی، پھر مسجدیں مصلی کو تلاش کریں گی۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہم بندے رمضان کے ہیں، اس کے بعد کوئی نماز نہیں، کوئی جو ہے توجہ نہیں تلاوت قرآن میں۔ سنیے سورہ مدثر کی آیتیں سن لیجیے، آخری بات میں عرض کر رہا ہوں۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ کیا چیز تم کو دوزخ میں ڈھک لی، یہاں پر یہاں کیوں آئے تم، دوزخ میں کیسا پہنچے؟ تو سنو، دوزخ والے بول رہے ہیں لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں ارشاد فرمایا، یہ ذکر کیوں کر رہا اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں؟ لم نک من المصلین، ہم نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ لم نکن نطعم المسکین، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم غف شپ کرنے والوں کے ساتھ زندگی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے زندگی کرتے تھے، غف شپ کرتے تھے، واٹس ایپ دیکھتے تھے، سوشل میڈیا دیکھتے تھے، پان کے ڈبے میں بیٹھتے تھے، ہوٹل میں بیٹھتے تھے، مگر آواز جب آتی تھی نمازوں کی ہم نماز کو نہیں آتے تھے۔ جبکہ روزانہ مصلی، روزانہ مؤذن یہ ندا دے رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ آؤ نماز کو آؤ، اس کے بعد بول رہا حی علی الفلاح، آؤ آؤ نماز کو آؤ۔ جو نماز کو آئے گا اسی کو فلاح ملے گی، کامیابی اسی کے لیے ہے۔ نو صلاح نو فلاح، گویا مؤذن اعلان کر رہا ہے جو صلاح کا اہتمام کرے گا، جو نماز کو آئے گا اسی کو فلاح ملے گی، جو نماز کو نہیں آئے گا وہ فلاح بھی نہیں ملے گی، بلکہ اس کو خائب ہے، وہ خسران میں ہے، نقصان میں ہے۔ 5 وقت مؤذن اذان دے رہا، آؤ فلاح پانا ہے تو صلاح کا اہتمام کرو، فلاح پانا ہے تو نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے فلاح ہے، جو نماز نہیں پڑھا تو اس کے لیے فلاح ہی نہیں۔ یہ اعلان روزانہ ہو رہا، تو کیا بنیں گے دوزخ والے معلوم؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور کھانا غریبوں کو نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، مذاق کرنے غف شپ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم غف شپ کرتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ گئے، اور یہاں پر ہم دوزخ میں پہنچ گئے۔ جہنمیوں کی بولی ذرا سن لیجیے، آپ اور ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے اس میں وارننگ ہے کہ نماز کا اہتمام کرنا،
وہ جو کام کرتے تھے زورق والے اس کا الٹا کرو. ہم نماز پڑھیں گے, ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں گے, اور ہم غفشت والی محفلوں میں ہرگز نہیں جائیں گے. کننا نخوض مع الخائضین کا مطلب سمجھو. آج نوجوان اعتکاف میں بھی ہے تو وہاں بھی اپنا چل رہا سوشل میڈیا پہ اور اپنا جو ہے واٹس ایپ پہ. نہیں, مسجد میں اعتکاف کرنے والوں کو کٹ جانا, وَتَبَتَّ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, یہ سب بند کر دینا. میرے کئی احباب ہے, دوست احباب ہے, اعتکاف بیٹھ رہے ہیں تو مجھے صاحب آپ کوئی کانٹیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ میں فون آف کر دیتا ہوں. اگر کوئی بات پہنچانا ہے تو میری شاگردہ ہیں, ان سے بتائیے, مگر اعتکاف کے دوران کانٹیکٹ فون سے نہیں ہو سکتا. یہ ہے صحیح اعتکاف. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم فضول باتیں بیہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیہودہ باتیں کرتے بیٹھتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. یقیناً یہ کافروں کی باتیں ہیں, یہ بولی کافروں کی ہے, مگر ہم مسلمان کے لیے ایک اشارہ ہے کہ دوزخیوں کے یہ کام ہے کہ نماز نہیں پڑھتے, کھانا نہیں کھلاتے اور بیہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ باتیں کرنے تھے. تو یہ کام مت کرو. حضرت سعدی سے پوچھے کہ آپ اتنے بادب کیسا ہو گئے, تو بولے جو کام بے ادب کرتے تھے میں نہیں کرا, جو کام بے ادب کرتے تھے میں چھوڑ دیا, تو خود بخود بادب ہوگا. تو اس میں 4 باتوں کی طرف اشارہ ہے. کیا بول رہے ہیں؟ وہ جہنم میں جانے والے ہو سکتا کافر ہی ہوں گے, مومن کی شان یہ جاتا ہی نہیں مومن, مگر کیا بول رہے ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم کھانا نہ کھلاتے تھے, نہ دوسروں کو رغبت دیتے تھے. تو مطلب یہ ہوا کہ کھانا کھلانا بھی اہم کام ہے, اس وجہ سے نہیں کھلا بلکہ گئے نا. حضرت عبداللہ بن سلام کی پہلی حدیث کیا ہے معلوم؟ مدینہ کی پہلی حدیث ہے. بڑے یہودی تھے مگر عالم تھے. حضرت عبداللہ بن سلام مدینہ کی پہلی حدیث کیا ہے صاحب؟ فرماتے ہیں 4 کام کر لو چلے آؤ جنت میں. حضرت عبداللہ بن سلام سے یہ حدیث مروی ہے. فرماتے ہیں, حضور کا ارشاد فرماتے ہیں, افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا جنت دار السلام تدخلوا جنت بسلام. ایسی روایت. کیا فرما رہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی تھے. جب تورات پڑھے, آقا سلام کے چہرے انور کو دیکھے تو بولے چہرہ حق کا ہے, اسلام داری. اور ان کا ذکر قرآن میں آیا, تم بنو اسرائیل اے اہل کتاب تم انکار کرتے مگر تمہارے ہی علماء پڑھ کے اسلام بھی ڈالی ہے. اشارہ ہے کعب بن احبار کی طرف, عبداللہ بن سلام کی طرف اشارہ ہے. تو آپ کی حدیث سن لیجئے. آخری بات فرماتے ہیں 4 کام کر لو اور داخل ہو جاؤ جنت میں. نمبر 1, سلام کو عام کرو. سلام کو عام کرو, جاننے والوں سلام کرو, نہ جاننے والوں میں سلام کرو, مگر متکبر سلام نہیں کرنا, بدعقیدہ کو سلام نہیں کرنا, جو سلام کا منتظر ہے سلام نہیں کرنا. حالانکہ سلام کرو بول کے, مگر جو سلام کا منتظر ہے, جو متکبر ہے, ہم دیکھیں ہم بھی بعض جماعتوں میں سلام کر کے دیکھیں السلام علیکم, سلام, چھوڑ دیا ہم سلام. ارے یہ متکبر معلوم ہو رہا, سلام کا منتظر ہے, بدعقیدہ, چھوڑ دیا ہم نا, چھوڑ دیا. اور احادیث میں ہے کہ تکبر کو توڑنا ہے, سلام نہیں کرنا اس کو. سلام کا جو منتظر ہے چاہتا ہے کہ ہم سلام کریں, انہیں نہیں کرتا. کیوں؟ آپ بدعتی بولتا ہوں, بدعتی اس کے پاس ہے سبق پڑھا ہے, بدعتی سلام نہیں کرنا, ہم بدعتی بولتا ہوں, حالانکہ خود بدعتی ہے, غلط کام خود کر رہا. ہم سے پوچھتے کیا بھائی آپ سب امت کو لے چلنا چاہیے, یہ امت کے اتحاد کا وقت ہے, امت کا جو ہے یہ شیرازہ بھی کر رہا. بولا ہم بھی یہی بولتے, آ جاؤ نعت پڑھنے میں, ہم نعت پڑھنے والے ہیں, ہم سلام پڑھنے والے ہیں, ہم درود پڑھنے والے ہیں, آ جاؤ یہ کام کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہی کام نہیں کرتے ہوں نا. یہ جہاں بھی یہ لوگ جاتے نا, جہاں بھی ان کے قدم پڑے
مسجد سے نعت ختم، مسجد سے سلام ختم، مسجد سے درود ختم، یہ ہے 3 کام ان کے۔ دیکھ لو جہاں جہاں یہ گئے پہلے سلام ختم کرے، پھر نعت ختم کرے، درود ختم کرے۔ بولا نعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، سلام اللہ تعالیٰ فرما رہا سلام علی نوح سلام علی الیاسین، اللہ کو سلام پسند ہے اور تم سلام پسند نہیں ہے۔ اور درود اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، پسندیدہ عمل ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما، اللہ کا کام بھی ہے، اللہ تعالیٰ خود کرتے اور مومنوں کو حکم بھی دیا، اور تم کو پسند نہیں ہے۔ بتاؤ اگر ہم بیٹھ کے درود پڑھیں، چلو صحابہ نہیں کرتے تھے ہوں گے، ہم کر رہے ہیں، چلو کیا بدعت ہے اس میں؟ بدعت حسنہ ہے۔ سب کو لے کے، نوجوانوں کو لے کے اگر ہم درود پڑھنے بیٹھے تو یہ برا کام ہے، یہ ان کو پسند نہیں۔ مسجدوں میں جہاں جہاں ان کے قدم گئے یہ 3 کام ختم کر دیے انہوں نے، درود ختم، سلام ختم، نعت ختم۔ اب بعد میں بول رہے ارے آپ لوگ ہم کو وہابی بولتے، ہم درود پڑھتے، کب پڑھتے بھائی؟ ہم سلام پڑھتے، کب پڑھتے بھائی؟ ہم تو دیکھے نہیں نا آپ کو، آ جاؤ یہ کام کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ یاد رکھو مسجدوں کو آباد رکھو، مسجدوں کو آباد رکھو، تو یہ صحیح خدمت ہے مسجد کی۔ اور ہم رمضانی نہیں ہے، ہم رحمانی ہیں۔ رمضان کے بعد بھی نماز پڑھنا، اشہد ان محمد رسول اللہ، پہلے اللہ کی تکبیر ہے، توحید ہے، رسالت ہے اور پیغام ہے۔ توحید، رسالت اور میسیج کیا ہے؟ نماز کو آؤ فلاح پالو، نماز کو آؤ تو فلاح پالو۔ تو عبداللہ بن سلام کی حدیث سن لو پہلے، سلام کو عام کرو نمبر 1، نمبر 2 کھانا کھلاؤ، کھاؤ نہیں کھلاؤ۔ اطعموا الطعام، دیکھو کیا بولے کافر، چواں دوزخ میں ہم کھانا غریبوں کو نہ کھلاتے تھے نہ دوسروں کو کھلانے کی ترغیب دیتے تھے، تو کافروں کا الٹا کرو، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، سلام کرو، کھانا کھلاؤ۔ نمبر 3 رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حدیث میں ہے تم میں سے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں، اس کے رزق میں برکت ہو، تو تم کیا کرو؟ رشتہ داروں سے دعا لو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن میں ہے، ہر جمعہ میں خطیب صاحب بولتے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، ایتاء ذی القربی، اپنے قرابت داروں سے اچھا سلوک کرو۔ ماں باپ نہیں، ماں باپ کے علاوہ تمہارے ماموں، چچا، تمہارے کزن، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، ان کا حق پہنچاؤ۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، قرابت داروں سے اچھا سلوک کرنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ تو آئیے جو 4 چیزیں کیا کرنا ہے؟ سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اور نماز پڑھو اس وقت جب کہ لوگ سو رہے ہیں، یعنی قیام اللیل، یعنی تہجد پڑھو۔ یہ 4 کام کر لو، تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو ماشاءاللہ رمضان کریم کے صدقے میں ہم 4 کام کرتے، سلام بھی کرتے، کل طعام بھی کھلا دے، اطعام طعام بھی ہے ماشاءاللہ، دیکھ رہے ہیں ایک طرف تو کھانا کھلا رہے ہیں، ایک طرف تو سلام ہو رہا، ایک طرف سو رہا، مگر ایک طرف بے حیا کے کام میں بھی ہو رہے ہیں، میچز رکھ رہے ہیں، شادی خانوں میں ہیروئن کی بلا کے اناگریشن کر رہے ہیں، افطار کا پروگرام، افطار کا اسپیشل پروگرام، افطار کا سیلیبریشن ہو رہا، ہیروئنوں کو بلا کے افتتاح کر رہے ہیں، رمضان کا پروگرام، رمضان شاپنگ کا اناگریشن ہو رہا ہیروئن کے ذریعے۔ یہ کون سی قدر ہے جی رمضان کی؟ یہ رمضان کی تکریم ہے یا توہین ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے کاموں سے
ہم کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے کہ رمضان میں عبادت کرنا، توبہ کرنا، تقوی اختیار کرنا، لعلکم تتقون ہے، اور آپ ہیروئنوں کو بلا کے آپ رمضان کے شاپنگ کامپلیکس کا شاپنگ کا افتتاح کر رہے ہیں. آپ یہ رمضان کی قدردانی ہے کیا توہین ہے؟ دیکھو بنو اسرائیل کو ہفتے کا دن دیا گیا تھا کہ تم ہفتے کو عبادت میں گزارو، اس کی تقریب کرو، تعظیم کرو. جب اس کی مخالفت کرے بنو اسرائیل تو کیا سزا ملی؟ کونوا قردۃ خاسئین، ان کے صورتیں بندر کی ہوئی، ان کی صورتیں بندر کی ہوئی. ہم اور آپ بھی رمضان کی راتوں میں، خاص طور پر آخری عشرے میں، اگر آپ ہوٹلوں میں، بس ٹرام کے ڈبوں پہ، سڑکوں پہ پھریں گے تو یہ رمضان کی ناقدری ہے. رمضان اگر ہم سے خوش جائیں گے تو آنے والے 11 مہینے آپ خوشحال رہیں گے، اور رمضان آپ سے ناراض جائیں گے تو آنے والے 11 مہینے آپ کے پرابلم میں رہیں گے. اب آپ سوچ لیجئے کہ آنے والے 11 مہینوں میں کیسا رہنا چاہتے ہیں آپ. یو آر دا آرکیٹیکٹ آف یور فیوچر. آنے والے سال کے آپ خود آرکیٹیکٹ ہیں، آپ ذمہ دار ہیں. کیسا آپ چاہتے ہیں جینا، آپ طے کر لیجیے. خاص طور پر دیکھیے کافر کیا بولیں جہنم میں، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، غریبوں کو ہم کھانا نہ کھلاتے تھے نہ کھلانے کی ترغیب دیتے تھے. اور تیسرا جو اہم ہے وہ کنا نخوض مع الخائضین، سورہ مدثر میں، سورہ یہ مدثر، ہم فضول باتیں، بیہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے بیہودہ باتیں سنتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے. اور وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. حتیٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ایسی غف شپ میں موت آ گئی، اب پہنچ کے ہم دوزخ میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین اماں جان فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اگر ہم کو شب قدر مل جائے یا شب قدر یقین ہو جائے تو کیا کرنا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کیے، اپنی امت کو چھوٹی دعا سکھائے. اگر تم کو شب قدر کا پتہ چل جائے تو یہ تم دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو، اللہم انک عفو، تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا تجھے بہت پسند ہے، کہ اللہ ہم کو معاف فرما دے. بزرگان دین کریم کا لفظ اضافہ کرے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یا کریم، یہ شب قدر کی خاص دعا ہے. تو لہٰذا آج کی رات، بلکہ میری گزارش ہے کہ آخری عشرے میں، چاہے وہ طاق رات ہو، جفت رات ہو، اس جو ہے دعا کو آپ کثرت سے پڑھتے رہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم شب قدر کے پانے والے میں جائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کی رحیمی کریمی ہمارے ساتھ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کے مقبولین میں، رمضان کے معجورین میں، رمضان کے مغفورین میں ہمارا شرف فرما. اللہم اجعل جمعنا ھذا جمعا مرحوما ولا تجعل منا شقیا ولا محروما. آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام والقيام واحشرنا في زمرة خيرنا. اللهم آتم رقابنا رقاب آبائنا من النيران. اللهم اجعلنا من المغبونين في شهر رمضان ولا تجعلنا من المطرودين في شهر رمضان. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، فاعف عنا يا ستار، فاعف عنا يا غفار. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. الحمد لله.